عورت کے جسم کا ایک حصہ چومنے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، عورت کے جسم کو کس کرنا یعنی چومنا مرد کی طرف سے عورت کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب مرد عورت کے جسم کو چومتا ہے تو عورت کے جسم کے ہر حصے میں شہوت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر مرد عورت کو صحیح طریقے سے اور صحیح جگہ پر چومتا ہے تو اس کی شہوت عروج پر پہنچ جاتی ہے اور عورت مرد کا نفس اندر لینے کے لیے خود کپڑے اتار کر مرد کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ وہ مرد حضرات جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے عورت خود ننگا ہو کر ان کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ہم بستری کریں، تو ایسے مرد کو چاہیے کہ عورت کے جسم کی ان جگہوں کو اچھی سے چوم لے۔ عورت خود ننگی ہو کر آپ کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی اہم بات رہ نہ جائے۔ ناظرین، ویسے تو مرد اور عورت کے جسم کے تمام حصے ہی حساس ہوتے ہیں۔ اگر مخالف جنس جسم کے کسی بھی حصے کو چھو لے تو ہو جاتی ہے، انسان کے اندر کی فیلنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو خاص وہ حصے بتائیں گے کہ جن کو چومنے اور چوسنے سے مرد اور عورت دونوں کے اندر شہوت ایسا کرنٹ پاس ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دونوں بھرپور لذت سے پاگل ہو جاتے ہیں، جس کے بعد خواہ عورت ہو یا مرد دونوں میں ہم بستری کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، ہم بستری کا عمل صرف کپڑے اتار کر دخول کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ہم بستری کا اصل مزہ اور لذت تب ہی حاصل ہوتے ہیں کہ جب اس سے پہلے ہم بستری کے عمل کو خوشگوار بنانے کے لیے مرد اور عورت ایک دوسرے کے جسم کے ان حساس حصوں کو چومتے ہیں اور چوستے ہیں جن سے ہم بستری کے عمل میں ان کو بھرپور راحت اور خوشی محسوس ہو۔ ناظرین، مرد اور عورت کی جنس میں بہت کشش رکھی گئی ہے اور ان کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے قدرت نے ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ مرد اور عورت جس طرح چاہیں ایک دوسرے کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ قدرت نے اس میں کوئی پابندی عائد نہیں کر رکھی، کوئی رکاوٹ نہیں رکھی، صرف عورت کے پچھلے والے حصے میں دخول سے منع کیا گیا ہے کہ وہ ہم بستری کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے لیے ہے۔ تو ہم بستری کے عمل کو سر انجام دینے سے پہلے عورت کے جسم کے کچھ ایسے حساس حصے ہوتے ہیں کہ جس کو چھونے سے یا چومنے سے عورت کے اندر شہوت کی ایسی لہر دوڑ اٹھتی ہے کہ جس میں مرد اور عورت دونوں جنسی طور پر مشتعمل ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں اور بے حد مزہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک یہ علم نہیں ہو سکا کہ ہم بستری کے عمل کو کس طرح شروع کیا جائے اور عورت کو خوش کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے کہ جس سے وہ جنسی لذت حاصل کر سکتی ہے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ایک مہذب معاشرہ ہے، تو مہذب معاشرے کی حیثیت سے بہت سے لوگ اس بات کی معلومات سے محروم اور بے خبر ہیں، ان کو کچھ علم بھی نہیں ہے اور کچھ لوگ اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے سے بھی گھبراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں، جس سے وہ ہم بستری کے اصل طریقے سے بے خبر رہ کر اپنی عورت کو ٹھیک سے مطمئن نہیں کر پاتے، اپنی بیوی کو، اپنی عورت کو خوش نہیں کر پاتے اور نہ وہ خود جنسی لذت حاصل کر سکتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان کی جنسی ضروریات ٹھیک سے پوری نہ ہو تو اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور اکثر اوقات اس وجہ سے گھریلو ناچاکی، جنسی مسائل اور بیماریاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو گھروں کے ٹوٹنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کے جسم کی ایسی جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس سے نہ صرف مرد اور عورت کو جنسی لذت ملے گی بلکہ عورت کے جسم کے ان حساس حصوں کو چومنے سے عورت خود پر کنٹرول ختم ہو جائے گا
عورت اپنے حواس کھو بیٹھے گی اور نفس کو اندر لینے کے لیے اپنے کپڑے اتار کر مرد کے سامنے ننگا ہو جائے گی۔ اس کی خواہش اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ مرد کو زور زور سے پیار کرنا شروع ہو جائے گی، جس سے مرد کے اندر بھی شہوت بھڑک اٹھے گی اور مرد کا نفس بھی طاقت سے بھرپور ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عورت کے ان حساس جگہوں کے بارے میں کہ جن کو چومنے اور ہاتھ لگانے سے عورت کی خواہشات بڑھنے لگتی ہے۔ تو نمبر 1 ہے عورت کے پستان، کہ جو مرد عورت کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اس کے پستانوں کو خوب اچھی طرح چومے گا، تو ایسی صورت میں عورت کے جذبات بہت جلدی ابھریں گے اور عورت ہم بستری کے لیے جلدی تیار ہو جائے گی۔ ناظرین، عورت کی چھاتی صرف کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عورت کی چھاتیوں کا اس کی جنسی خواہشات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر کوئی مرد عورت کی چھاتیوں کو اچھے سے چوسے تو عورت کی شہوت جوش اختیار کر جاتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ عورت کی چھاتیوں کو چوسنا عورت کے پستان کو منہ میں لینا جائز اور حلال طریقہ ہے۔ مرد جس طرح چاہے عورت کی چھاتیوں سے پیار کر سکتا ہے، ان کو منہ میں لے سکتا ہے۔ صرف اس دوران ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ عورت کے پستان چوستے اور چومتے وقت اس کا دودھ نکل کر حلق تک نہ جا پہنچے۔ تو بعض عورتوں کے پستانوں میں دودھ کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے کہ جن کو منہ میں لیتے ہی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس بات کا اندیشہ یعنی اس بات کا ڈر ہو کہ عورت کا دودھ نکل کر منہ میں چلا جائے گا، تو پھر عورت کے پستان کو منہ میں لینے سے گریز کریں۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا کہ عورت کے پستان منہ میں لیے اور دودھ نکل کر منہ میں چلا گیا، تو اس کو فوراً تھوک دینا چاہیے تاکہ حلق سے نیچے نہ جا سکے، کیونکہ مرد کے لیے عورت کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا سخت گناہ ہوگا، لیکن حلق سے نیچے دودھ کے اتر جانے سے مرد اور عورت کا نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر آپ کو پستان سے دودھ نکلنے کا خدشہ نہیں تو پھر جتنا مرضی چوسیں اور منہ میں ڈالیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر ان کو دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے، اور عورت اس سے بہت جلدی گرم بھی ہو جاتی ہے۔ تو نمبر 2، عورت کے ہونٹ۔ عورت کے جسم میں دوسری خاص اور حساس جگہ جو ہے وہ بہت ہی نازک اور حساس ہوتی ہے، اور وہ اس کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مرد عورت کے ہونٹوں کو اچھی سے چوستا ہے تو اس سے عورت کے اندر شہوت پیدا ہو جاتی ہے، گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جلد ہی ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اگر مرد ہم بستری کے دوران عورت کے جسم کی تعریف کرتے ہوئے ہم بستری کے عمل کا آغاز عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے کرتا ہے، تو عورت ایسے بہت جلد گرم ہو جائے گی اور ہم بستری کے عمل کے لیے تڑپ جائے گی۔ نمبر 3، عورت کی تیسری خاص جگہ جو بہت ہی نازک ہوتی ہے تو وہ ہے عورت کی گردن اور کمر۔ اگر ہم بستری کے آغاز سے پہلے عورت کے پستانوں کو چومتے ہوئے اور اس کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے اس کی گردن پر بوس و کنار کیا جائے یا اس کی کمر پر پیار اور زبان پھیری جائے تو عورت کی گردن کو خوب چوسا جائے، تو دنیا میں کوئی بھی عورت ایسی نہیں جو مرد کی زبان کی فراوانی اپنی گردن یا کمر پر برداشت کر سکے۔ تو ایسا کرنے سے عورت بہت جلد شہوت کے عروج تک پہنچ جاتی ہے اور گرم ہو کر مرد کا نفس اپنی شرمگاہ میں لینے کے لیے تڑپ جاتی ہے۔ نمبر 4، عورت کی شرمگاہ۔ عورت کی شرمگاہ عورت کا سب سے حساس ترین حصہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوتے ہی عورت کو ایک کرنٹ سا لگ جاتا ہے اور عورت شہوت کی آگ میں پاگل ہو جاتی ہے
اور اتنی حواس باختہ ہو جائے گی کہ فوراً ہم بستری کے لیے اپنے کپڑے اتار کر مرد کے نفس کو اندر لینے کے لیے تڑپ جائے گی، کیونکہ عورت کی شرمگاہ کے اندر جتنی بھی شہوت کی نرزور پھیلی ہوتی ہے وہ اس مٹر نما دانے سے جڑی ہوتی ہے۔ عورتوں کو شہوت کا مزہ اور ہم بستری کی لذت 80% تک صرف اور صرف اس مٹر نما دانے کو دبانے اور چھونے سے ملتی ہے۔ تو اسی لیے مرد جب بھی عورت کی شہوت کو جوش دینا چاہے تو وہ اس دانے کو خوب اچھے سے مسلے اور دبائے تو عورت فوراً گرم ہو جائے گی۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب عورت کی نرزور میں شہوت کا جوش بڑھتا ہے اور خون گردش کرتا ہے تو پھر جو 3 انچ پر ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے وہ اس سے 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے، کہ جس سے وہ مرد کا نفس بھی 7 سے 8 انچ والا آسانی سے برداشت کر لیتی ہے۔ عام طور پر عورت کی شرمگاہ کا نرزور سسٹم بالکل ڈھیلا رہتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے۔ تو اس تناؤ میں جب نفس رگڑ کھاتا ہے تو عورت کو بے پناہ مزہ محسوس ہوتا ہے اور عورت کا سوراخ بھی بالکل تنگ سا ہو جاتا ہے۔ نفس اندر ڈالتے وقت جب مرد زور زور سے جھٹکے مارتا ہے تو مرد کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے اس مٹر نما دانے سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اس طرح عورت کی شرمگاہ مزیدار تناؤ میں آ جاتی ہے۔ اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، کہ جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ ویسے یہ فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے ہی مناسب ہے، کیونکہ جب مرد اپنی منی خارج کر دیتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ دیر کے لیے ہم بستری کرنے کی سکت نہیں رہتی اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے اور ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی، وہ عروج تک پہنچتی ہے، پھر آرگیزم تک پہنچ جاتی ہے، اور آرگنیزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب عورت مرد سے زیادہ دیر ہم بستری کرتی ہے تو شرمگاہ سے پانی کا ایک فوارہ پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت مزے کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت گرم نہیں ہوگی تب تک اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں آئے گا، اور جب تک تناؤ نہیں آئے گا عورت کو بالکل مزہ نہیں آئے گا، جس سے عورت ہم بستری میں مرد کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے گی اور ہم بستری کا مرد مشکل بد مزہ اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ جس میں آپ کو عورت کے جسم کے چند خاص اور حساس حصوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ساتھ میں ایک ایسی جگہ کا بھی بتایا کہ جس کو چومنے سے عورت خود بخود اپنے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ تو امید کر سکتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا۔